تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کورٹ روم نمبر 1 ہے جسے کھولا گیا ہے. جج صاحبان یہاں پر بیٹھ گئے ہیں. 7 رکنی لارجر بینچ ہے جس نے اس معاملے پر سماعت کی تھی اور فیصلہ محفوظ کیا تھا 5 جنوری کو, اور اب سے چند ہی لمحوں بعد یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. جہانگیر خان ترین اور میاں محمد نواز شریف باقاعدہ نااہل ہوئے تھے, تاحیات ان کی نااہلی ہوئی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تاحیات نااہلی کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے. 62(1)(f) آرٹیکل آئین کا, اس کے اوپر تاحیات نااہلی بنتی ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ اب سے چند ہی لمحوں بعد باقاعدہ سنایا جا رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں, ان کے ساتھ 7 رکنی لارجر بینچ بھی یہاں پر موجود ہے جس نے اس کی سماعت کی تھی اس کیس کی. 25 وکلاء نے دلائل دیے تھے, عدالتی معاونین بھی اس میں شامل تھے. سابق وزیر اعظم پیناما کیس میں تاحیات نااہل قرار پائے تھے, جہانگیر خان ترین بھی تاحیات نااہل قرار پائے تھے. اب تاحیات ان کی نااہلی رہتی ہے یا نہیں, اس بات کا فیصلہ آج ہو جائے گا. چونکہ ملک میں عام انتخابات بھی ہونے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ فوری فیصلہ کیا جائے تاکہ آرઓز کو, جن کے پاس یہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں, ان کو فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے. آیا سپریم کورٹ آف پاکستان تاحیات نااہلی برقرار رکھتی ہے یا اس فیصلے کو اڑا دیتی ہے, تو اس کے بارے میں ابھی دیکھنا ہوگا. فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنایا جا رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجود ہیں. 7 رکنی یہ لارجر بینچ تھا جس میں دیگر معزز جج صاحبان بھی ان کے ہمراہ اس بینچ میں موجود ہیں, اور فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان سنا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا سامنے آتا ہے. 7 رکنی لارجر بینچ نے اس اہم معاملے کے اوپر سماعت کی تھی اور یہ سماعت مکمل ہوئی تھی 5 جنوری کو, جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اور فیصلہ جو محفوظ ہوا تھا اب آج اس وقت سنایا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کا مستقبل کیا ہوتا ہے, جہانگیر خان ترین جو اس سے براہ راست متاثر ہوئے تھے ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ 62(1)(f) کی نااہلی جیسی ترامیم کب لائی گئی ہیں. آئین میں اس قسم کی ترامیم ایوب خان کے دور میں شروع ہوئی تھیں اور آگے چلتی گئیں. پاکستان کی تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہم نے نااہلی کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا, کوئی ایک سیاسی جماعت اس میں فریق نہیں بنی تھی. پاکستان کے عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں, ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا. کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تاحیات نااہلی کر دیتی ہے, اور تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا ہے, تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی. آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت تاحیات نااہلی کی گئی تھی, اب تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے. سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد بتائیے, تاحیات نااہلی ختم. جی بالکل فواد, سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1F کے تحت جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب جو 62(1)(f) کے تحت سیاستدان نااہل ہوئے تھے ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے. اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ تاحیات نااہلی کیس کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی اور اس فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کا جو 62(1)(f) کا جو کیس تھا اس میں تاحیات نااہلی ٹھیک ہے, اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے, فیصلہ سنایا جا رہا ہے. Petition number 222868/2018 whereby the respondents' nomination papers were ordered to be accepted and the returning officer was directed to include his name, Fazil Mahmood, in the list of eligible candidates is dismissed. Civil Appeal number 880/2015, which has impugned the judgment of the Election Tribunal Multan, Punjab, dated 21st August 2015, whereby the election of the appellant Chaudhry Mohammad Arif Hussain as return candidate in respect of general elections held on 11 May 2013 was declared as void, and the Election Commission of Pakistan was directed to hold fresh elections which were held and the term of the said assemblies has expired, is disposed of as having become infructuous. Civil Appeal number 1946/2023, which has impugned the order of the High Court of Sindh dated
19 October 2023 passed in Constitution Petition number 1082 of 2023, whereby the appellant's prayer for declaring him to be eligible to contest the upcoming elections was disposed of with the observation that the same would be decided at the appropriate stage if his nomination papers were rejected, is disposed of in view of the above declarations, and civil petition for leave to appeal number 26802023 is converted into an appeal and allowed to the extent of the appellant's disqualifications to contest elections on the ground stated in the impugned order of the Lahore High Court dated 4th May 2023, passed in writ petition number 27043/2023, which to that extent is set aside. Learned Sayyid Ali Imran, the Secretary of the Supreme Court Bar Association, stated that the Supreme Court Bar Association sought to withdraw civil miscellaneous appeal number 22 of 2022 and constitution petition filed in 2022, which was under objection and not numbered. Therefore, the said appeal and petition are dismissed as withdrawn. ना एहली ख़त्म कर दी गई है। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल फवाद, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इंतहाई अहम मामला 62(1)F के तहत जो ताहियात नाअहली केस का फैसला था उसको पढ़कर सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहियात नाअहली जो 62(1)F के तहत सियासतदानों के ऊपर लगाई गई थी वो खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया गया है कि सियासतदानों की ताहियात नाअहली नहीं होगी। 6-1 से फवाद ये फैसला सामने आया है। 6 जजेस ने जो है वो नाअहली खत्म करने के हक में, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस फैसले से इख्तिलाफी नोट लिखा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ करते हुए इस मामले पर इख्तिलाफी नोट लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो 62(1)F के तहत नाअहली का केस था वो फैसला पढ़कर सुनाया है। आर्टिकल 256 का भी इस हवाले में जिक्र आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया गया है। फैसला 6-1 से सुनाया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें जो है वो दीगर मेंबरान से इख्तिलाफ भी किया गया है। आर्टिकल 26(1)F को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि आर्टिकल 26(1) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता, जिसके तहत जो है सियासतदानों के ऊपर ताहियात नाअहली की जो है वो तलवार लटक सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतहाई अहम मामला है और 8 फरवरी के इलेक्शन के तनाजुर में दौरान समाअत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क शहजाद साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, क्या रिएक्शन है आपका इस फैसले के ऊपर? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जी, और ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि इंसाफ के तकाजों के मुनाफी था कि 62(1)F के नीचे ताहियात नाअहली का फैसला जो किया गया था किसी और केस के अंदर, किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर ऐसी सजा मौजूद नहीं थी, तो इसको अनडू करना जरूरी था। और जिस तरीके से उस वक्त किया गया था ये बात भी तय थी कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का और उस वक्त की जुडिशरी का आपस में गठजोड़ था। उस गठजोड़ के नतीजे में पनामा केस के अंदर एक इकामा जो उनका सामने आया, तो उस इकामा को बुनियाद बनाया गया और एक अकाउंट रिसीवेबल उसको बुनियाद बनाते हुए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ ये कि घर भेजा गया, साथ ही साथ ताहियात नाअहली दी गई। ताहियात नाअहली की सजा किसी भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर है ही नहीं है। 62 और 63 के नीचे जितनी सजाएं मैक्सिमम 5 साल के लिए, तो इसको कंसिस्टेंट करना बहुत जरूरी था। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ, ना सिर्फ नवाज शरीफ के पॉलिटिकल कैरियर के लिए बल्कि इसके नीचे जितने भी लोग नाअहल हुए हैं, जिसमें जहांगीर तरीन सर फहरिस्त उनका नाम आता है, सबके लिए सियासत में वापसी का रास्ता खुल गया और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस मामले में उनसे कोई रायत बरती गई है, ये इंसाफ का तकाजा यही था कि इस मामले में जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म कर दी जाए और उनको दोबारा मौका दिया जाए सियासत में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है नदीम साहब, साथ ही रहिएगा। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़किया। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। तलत साहब, आपका क्या रिएक्शन है इस फैसले के ऊपर? प्रेडिक्टेबल था जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी पहले दे दी थी और उन ऑब्जर्वेशन के पेश नज़र मेरे ख्याल में फैसले ने यही रुख इख्तियार करना था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथ जो जज साहिबान मौजूद थे उनमें से अक्सरियत की राय यही थी कि जो सियासतदानों की ताहियात नाअहली है उसका जिक्र आइन की किसी शिक में नहीं है, और जिन शिकों के तहत इस नाअहली का तस्वर ताहियात नाअहली में तब्दील किया गया था वो शिकें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि नाअहली की नौयत क्या है। अब नवाज शरीफ की नाअहली के ऊपर चूँकि पिछली हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने एक बाकायदा कानून साजी की है जिसके तहत उस नाअहली की मुद्दत खत्म हो जाती है 5 साल के अंदर, तो उन्होंने अपनी नाअहली भुगत ली थी। लेकिन नैब के केसेस रिवाइव होने के बाद बाज़ लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ भी
نااہلی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ نے واضح انداز سے بتا دیا کہ تاحیات نااہلی کا تصور جو ہے وہ اہمکانہ ہے اور اس تصور کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے لیے ان کو اپنی ہی کورٹ کا فیصلہ واپس لینا پڑا. یہ ایک باعث شرمندگی بھی ہے اس سپریم کورٹ کے لیے نہیں بلکہ اس سپریم کورٹ کے بینچ کے لیے جس نے تاحیات نااہلی کو بہت سارے لوگوں کی آنکھ کا تارا بنا دیا تھا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے سیاستدانوں کو سیاست سے نکالنے اور ایک تجرباتی نظام کو 10 سال 20 سال سوالت دینے کا بندوبست کیا گیا تھا جو دھڑام سے کولیپس کر گیا. تو آج میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اس غلطی کا بھی مداوع کیا ہے. یہ تاحیات نااہلی نہ ہوتی اگر پچھلے بینچ نے یہ فیصلہ نہ دیا ہوتا تو آج سپریم کورٹ نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے اور اس فیصلے کو واپس لیا ہے. فرمایا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ چلو ایک منٹ. اچھا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو تاحیات نااہلی کا کنسیپٹ ہے یہ اس وقت کے ججز نے پتہ نہیں کہاں سے ڈیرائیو کیا تھا. کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ اگر کوئی 62 یا 63 1F کے معیار کو پورا نہیں کرتا تو یا اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہوگی. وہاں پہ جو صادق اور امین کا وہ کنسیپٹ تو دیا گیا لیکن اس کی سزا کہیں پہ موجود نہیں تھی. پتہ نہیں ججز نے اس وقت جو بینچ تھا 2017-18 میں انہوں نے کہاں سے یہ کنسیپٹ لیا اور وقت کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا. حالانکہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس میں اب تو ترمیم ہو کے میکسیمم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن 5 ایئرس تھی. تو یہ غلط فیصلہ تھا. یہ ماورائے قانون اور ماورائے آئین تھا. اس کا یہی ہونا تھا لاجیکل اینڈ جو آج ہوا. ٹھیک رائے صاحب ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس وقت کی جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ دیا تھا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو ختم کر دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تو صحیح فیصلہ ہے چونکہ وہ فیصلہ یقیناً غلط تھا. چونکہ آپ کسی کو پرماننٹلی جو نااہل نہیں کر سکتے. اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی آپ کی سزا دے دیں، لیکن جب وہ سزا اس کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کو اہل ہونا چاہیے. کوئی پرماننٹلی تو ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط فیصلہ تھا اور وہ سیاسی بنا پہ دیا گیا تھا اور میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا جو انہوں نے ابھی فیصلہ کیا. اس سے سب سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا اور اس میں کسی کو کوئی کسی قسم کی رنجش نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بھی بات اسٹیبلش ہو گئی کہ آئین اگر کوئی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد اگر جو پارلیمنٹ ہے اگر اس کے خلاف کوئی وہ لا لے کے آتی ہے تو وہ پریویل کرے گا. یہ ایک بڑا اچھا پریسیڈنس سیٹ اپ ہو گیا اور اس کی وجہ سے کافی آئندہ کافی کچھ پرابلم بھی ہوں گے اور اچھی باتیں بھی ہوں گی. ٹھیک اچھا ساتھ ہی رہیے گا. جج صاحب ہمارے ساتھ طلعت حسین صاحب بھی ہیں. طلعت صاحب لاسٹ جو سماعت ہوئی تھی جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو چیف جسٹس نے یہ باقاعدہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ ملک میں سیاستدانوں کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا کسی اور ملک میں انتخابات سے پہلے اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا چونکہ 62 1F کی جو شق ڈالی گئی تھی وہ تو جس طرح چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ صرف ایک جنرل نے شق ڈالی تھی تو ہم اپنے آپ کو محدود نہ کریں. دیکھیں جو سیاستدانوں کے لیے کوالیفیکیشن کا معیار ہے دنیا بھر میں مختلف اس کی ویریشنز موجود ہیں لیکن وہ 2 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے. نمبر 1 کہاں پر وہ عمومی قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے قابل گرفت اور قابل سزا قرار پاتے ہیں. یعنی اگر وہ کہیں قتل کرتے ہیں، کسی اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، فراڈ میں ملوث ہوتے ہیں، اس قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ پبلک آفس کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مورل ٹرپیچیوڈ ہے، مورل ٹرپیچیوڈ جو ہے وہ کوئی مذہبی اور دینی زاویے سے نہیں ہے. مورل ٹرپیچیوڈ کا تعلق یہ ہے کہ اگر وہ بددیانت ہیں، وہ ڈس آنیسٹ ہیں، وہ رشوت ستانی کرتے ہیں، وہ کسی لابی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، وہ اپنے آفس کے وسائل کو غلط استعمال کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں
وہ تحفے تحائف خرد برد کرتے ہیں، اس قسم کے معاملات، تو ان کو آفس نہیں ہولڈ کرنا چاہیے۔ پبلک ٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ جو دونوں بنیادی ستون ہیں، ان کے اوپر تو سیاستدانوں کی اسکروٹنی بالکل ہونی چاہیے، اور اس کے اندر انتخابی جب کاغذات ہوتے ہیں، اور اب کاغذات نامزدگیوں کا دور چل رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہر ادارہ ان کے ٹیکس ڈکلیریشن سے لے کر ان کے فورن وزٹس تک تمام چیزوں کی اچھی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک اسکروٹنی کے عمل سے گزر کر آتے ہیں اور اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کو آئین کی ایک ایسی شق کے تحت پرکھا جائے جو ضیاء الحق نے اپنے خاص مخصوص نظریات کو انفورس کرنے کے لیے انسرٹ کروائی تھی، تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا، یہ زیادتی بار بار استعمال ہوئی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی۔ جس طریقے سے جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس طریقے سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے اندر واضح انداز سے آپ کو سیاسی تعصب کی بو آتی ہے۔ تو آج میرے خیال میں آئین کو تو امینڈ نہیں کیا، لیکن آئین کی یہ جو تشریح ہوتی تھی کہ جی اب تاحیات آپ نااہل کر دیں کیونکہ اس کے اندر کوئی پنشمنٹ لکھی نہیں ہوئی، میرے خیال میں اس معاملے کو طے کر دیا۔ لیکن وہ جو معیار ہے وہ ابھی بھی آئین کا حصہ ہے۔ شائخ عثمانی صاحب شاید ہمیں بہتر گائیڈ کر سکیں، راجہ خالد صاحب، کہ اس سے ان شقوں کے اوپر اثر نہیں پڑتا، صرف جو ڈسکوالیفیکیشن کی مدت ہے اس کو طے کیا گیا ہے۔ جی راجہ خالد صاحب، کیا کامنٹ کریں گے آپ طلعت صاحب جو نقطہ اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر؟ راجہ خالد صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ راجہ خالد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ لائن پر لیں۔ تو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے، اور جس طرح طلعت صاحب نے بھی فرمایا کہ جو شق ڈالی گئی تھی 62(1)(f) کے تحت، وہ ایک جنرل نے شق ڈالی تھی، تو اس کے حوالے سے بھی اب دیکھنا ہوگا۔ تو طلعت صاحب، جو شقیں اب ڈالی گئی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، تو ان کے خاتمے کے لیے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جی آئینی ترمیم چاہیے ہوگی۔ ویورز کی یاد دہانی کے لیے کہ جس سمیع بلوچ کیس کو واپس لیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ 13 اپریل 2018 کو جب وہ اس کا فیصلہ دیا جا رہا تھا، تو اس وقت کے جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو ریمارکس دیے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے کہ عوام اچھے کردار کے رہنماؤں کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تھا، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایسا شخص جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہو، وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا برڈن جو ہے وہ ایکیوزڈ پر ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایسے لوگ جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ان کے اوپر مستقل پابندی عائد کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک آربیٹری آبزرویشن تھی، ایک آربیٹری فیصلہ تھا، یہ ایک عمران خان کو لانے کا جو 10 سالہ پروجیکٹ تھا اس کا حصہ تھا، جس میں استعمال ہوئی آئین کی وہ شقیں جن کو میرے خیال میں امینڈ کرنے کا وقت آ گیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ اسکروٹنی کے سیاستدانوں کو بہت سارے مراحل پھلانگنے پڑتے ہیں، اس اسکروٹنی کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی الیکشن سے پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، الیکشن کے دوران ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اور جو بنیادی ستون ہے کہ پبلک ایکسچیکر کو وہ نقصان نہ پہنچائے، اور پبلک آفس کے تقدس کی پامالی کا باعث اگر وہ نہیں بنتے تو دے آر کوالیفائڈ ٹو بی ممبرز آف دا پارلیمنٹ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی ایک تشریح یہ ہو سکتی تھی کہ جب آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، چلیں اسی جنرل ضیاء الحق کے بنائے ہوئے معیار کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر اسی اسمبلی میں دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ آپ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس ووٹ کے تقدس کی پامالی کے حوالے سے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ آلریڈی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مان لی گئی تھی، تو شاید سپریم کورٹ نے اسی کا احترام کیا ہے، ورنہ یہ بھی عین ممکن تھا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی کہ چونکہ آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، آپ نے سیٹ لوز کر دی ہے، اور اب آپ دوبارہ سے، اور آپ نے پنشمنٹ آپ کو مل گئی ہے، دوبارہ سے اسی اسمبلی کا بھی آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ طلعت صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ان سے سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، جہانگیر خان ترین آپ کی جماعت کے سربراہ، وہ جو فیصلہ سنایا گیا تھا 2017 میں، اس سے براہ راست متاثر ہوئے تھے، ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ اڑا دیا ہے اور تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پارٹی موقف کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں سپریم کورٹ کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی ایک شق جو بڑی مبہم قسم کی تھی اور بڑی امبیگوٹی تھی، سسپیشیسنس تھی اس کے اندر، کلیئرٹی نہیں تھی، اس کو آج کلیئر کر دیا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہے. اور اس وجہ سے جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ندیم ملک صاحب بھی ہیں کیا؟ تاحیات نااہلی کے جنا جو ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم ہوگی، اور آئندہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے کم از کم تاحیات نااہلی کا جناب یہ ایک ٹول استعمال نہیں ہو سکے گا. ساری دنیا کو پتا ہے کہ 2017 کے اندر کس طریقے سے جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے نواز شریف صاحب کا رستہ جناب وہ بلاک کیا گیا. پھر ان کو بیلنس کرنے کے لیے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے دستے راست اور اپنے محسن کہ جس نے اپنا تن من دھن اور اپنا پیسہ اربوں روپیہ اور اپنی صحت کینسر کا پیشنٹ ہونے کے باوجود تحریک انصاف کی بڑھوتری کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اپنا جو کردار جس شخص جہانگیر ترین صاحب نے ادا کیا اسی کو جناب بلی کا بکرا بنا دیا، اور بیلنس کرنے کے لیے عوام کی نظروں میں کہ جناب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی اور نون لیگ کا جناب ایک بیلنس جناب فیصلہ آ گیا. آج سپریم کورٹ نے اچھا ڈیسیژن دیا ہے، اور اس پہ ایک چیز ہے جو میں تو ابھی جناب رستے میں ہوں، مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیل باقی کیا ہے کہ مدت کیا انہوں نے طے کی ہے. اس کے حوالے سے میرا خیال ابھی تک سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ اب مدت کیا ہوگی، 5 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی. جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے آج سے کچھ دن پہلے یہ آرڈر کر دیا ہے اور ڈیسیژن دے دیا ہے کہ آئندہ سے نیب کے کیسز کے اندر جو نااہل ہوگا اس کی نااہلی کی مدت 10 سال ہوگی. اب وہ تو ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. اب یہ سپریم کورٹ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو مجھے نہیں پتا کہ ٹی وی چینلز پہ اس وقت کیا چلتا ہے، مجھے سب اتنے کہا کہ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ چیز کم از کم لینا باقی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو بھی ڈیفائن کر دے کہ 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، 2 سال کی کتنی نااہلی ہوگی آئندہ اگر کسی میں صادق اور امین نہ ہوا اور 61 کے تحت اگر نااہل ہوا، تو میرا خیال ہے یہ چیز ابھی باقی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ وقت کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں، پہلے تو کیا رسپونڈ کریں گے آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیے غلطی سپریم کی پارٹی تھی وہ درست کی گئی ہے اور یہ اچھی بات ہے. ایسی بات جس میں تاحیات نااہلی کی کا عرصہ متعین نہیں تھا تو وہ سپریم کورٹ نے اپنے تئیں جو ہے مقرر کر دیا تھا، اور اس بات پہ تنقید ہوتی آ رہی تھی. اس کو کسی بھی مرحلے پہ یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کو واپس ٹھیک کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ درستگی ہو گئی ہے، اور جہاں جہاں پہ درستگیاں ہو جائیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی رہیے کامران مرتضیٰ صاحب. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کیا رسپونڈ کریں گے آپ اس کے اوپر، فیصلے کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا فیصلہ یقیناً ایک تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ ایک غیر آئینی، غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلہ جو ثاقب نثار صاحب اسی کرسی پر بیٹھ کر دے کر گئے تھے صرف ایک شخص کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، جن کا نام نواز شریف ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف سے اس بات کی گواہی آ رہی ہے کہ یہ کتنا ظلم ہوا تھا، اور یہ تاحیات نااہلی آئین کے بھی خلاف تھا. لیکن اس وقت جو ثاقب نثار صاحب کسی لاڈلے کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے اور کسی کو سزا دے رہے تھے، یہ آج مکافات عمل ہے. آج ثاقب نثار صاحب بیٹھ کے جب ٹی وی پہ یہ فیصلہ دے رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو تھوڑی بہت شرم ضرور ان کو آنی چاہیے کہ کس طرح منصب کو استعمال کرتے ہوئے، ان کرسیوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، یہ ہے اصل ناجائز اختیار جو استعمال ہوتا ہے اور دوسروں پر الزام لگاتے رہے. اور سپریم کورٹ جب ایک ادارے سے ایک ایسا شخص اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان منصب پر بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، تو یہ ان کی فیصلوں کی مدت اس وقت کے لیے تو وہ لگتا ہے کہ جی ساری طاقت ان کے پاس ہے، لیکن تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. آج یہ فیصلہ جو ہے یہ اصل میں ثاقب نثار صاحب کا جو اختیارات کو ناجائز استعمال کیا انہوں نے، یہ اس کے خلاف آیا ہے. اور یہ جو آئین کے اندر جب تعین نہیں ہے کہ آپ، لیکن اس وقت ہم یہ باتیں کرتے تھے تو اس وقت کہتے تھے نہیں جی یہ تو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب سرخرو ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نون سرخرو ہوئی ہے کہ یہ کس طرح اس وقت جو ظلم تھا، جو ایک شخص تھا اپنے ہاتھ سے یہ ظلم کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نے دوبارہ
بیلنس میں آنا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ منصب بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، یہ اختیار بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. جی اچھا، مریم اورنگزیب صاحبہ، چیف جسٹس نے بھی ریمارکس دیے تھے کہ صرف ایک جنرل نے 62 1F کی شق ڈال دی تھی تو ہم سب اس کے پابند ہو گئے ہیں. تو آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، تو پھر اس شق کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ لوگ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے بالکل کرنا چاہیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایسی تمام شقیں میرے تو خیال میں جو شقیں ڈکٹیٹر نے ہمارے آئین میں انسرٹ کی ہیں ان سب کو پارلیمان کے دروازے سے اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے. اور یہی ہمارا یہ ہمیشہ سے یہ موقف بھی رہا ہے. اور یہ اس قسم کے لوگ اور اس قسم کی جو انٹرونشن ڈکٹیٹر کر کے گئے ہیں ان کی وجہ سے جو نقصان ملک کا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس شک کو استعمال کرتے ہوئے ثاقب نثار صاحب نے یہ رولنگ دی تھی، حالانکہ یہ آئین کے خلاف فیصلہ تھا، اور یہ رولنگ دی تو ملک کا کتنا نقصان ہوا. آج 4-5 سال اس ملک کے جو عوام ہیں انہوں نے مہنگائی کا عذاب دیکھا، بے روزگاری کا عذاب دیکھا، اور مطلب اتنا ناقابل تلافی نقصان. نواز شریف صاحب کا وقتی نقصان ہوا، لیکن آج وہ سرخ روح ہیں. آج وہ واپس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے اس منصب پہ دوبارہ بیٹھیں گے، 4تھی دفعہ بیٹھیں گے. لیکن اس ملک کا کتنا ناقابل تلافی نقصان ہے. جی، اور یہ خبر میاں صاحب تک بھی پہنچی ہوگی، یقیناً آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا ری ایکشن دیکھیں، یہ بات تو آپ پاکستان کی عوام اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ان پہ یہ جبر ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، جب ان پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں، اس وقت اس کڑے مشکل وقت پہ بھی انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور مکافات عمل ہے کہ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جب آیا ہے تو میں زیادہ تو نہیں کچھ کہنا چاہتی، لیکن سب لوگ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ نے سما کو وقت دیا. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی ایک نقطہ اٹھایا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی نااہلی کی مدت کو طے ہونا چاہیے کہ جی 5 سال، جیسے الیکشن ایکٹ میں تو 5 سال اس کی مدت کر دی گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی مدت ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدت کا تعین ہونا چاہیے؟ شاید ان کے علم میں یہ نہیں ہوگا کہ سیکشن 232(2) میں انٹروڈیوس ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ مدت کا تعین کر دیا.